السلام علیکم. میں ڈاکٹر فاریہ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن، تکمیل پاکستان کی پریزیڈنٹ، آج اس وقت کراچی پریس کلب میں احتجاج کے لیے کھڑی ہوں. یہ احتجاج میں عمران خان کے خلاف کر رہی ہوں اور میں نے تقریباً 12 نکات میں مبنی اپنی ڈیمانڈز پیش کیے ہیں، جس میں سے 6 ڈیمانڈز جو ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹلی کشمیر کے ساتھ ہے. آج میں ان ڈیمانڈز کے ساتھ یہ احتجاج کر رہی ہوں اور عمران خان سے میری ڈیمانڈ ہے کہ وہ فوراً سے پہلے ان تمام نکات پر عمل کرے، ورنہ استعفیٰ دے دے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دے گا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ نااہل ہو جائے اور اس کو بہت ہی ذلت کے ساتھ اس کے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا جائے. پہلی ڈیمانڈ جو کہ میں عمران خان سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں RSS کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا جائے. یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جب تک ہم اپنے دشمن کو آفیشلی آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اس ٹیررسٹ کو کہ جس نے TTP، BLA، BNA اور نہ جانے کتنی زیادہ ملیٹنٹ گروپس کے تھرو ہمارے شہروں کو، ہماری پروونسز کو خون میں نہلایا. آج وزیرستان میں ہمارا سولجر شہید ہو رہا ہے. کل 10 بچے ہمارے شہید ہوئے. ان لوگوں کے پاس سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بچوں کو کہیں بھی کسی بھی وقت. ہم نہیں دیکھ پاتے کیونکہ عمران خان نے ہماری آرمی کے ونگز کو کلپ کر دیا ہے اور ان کے پروں کو باندھ دیا ہے. جنرل قمر باجوہ عمران خان کی حکومت سے پہلے بھی جنرل تھے. تب آپریشن رد الفساد پورے جوش و خروش سے جاری تھا. کشمیر کی موومنٹ، کشمیر کی کیمپین اپنی پوری فل اسٹرینتھ پہ چل رہی تھی اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریووک کرتا. پھر وہی جنرل صاحب جب عمران خان کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئے تو آپ سب نے دیکھا کیا ہوا. آرٹیکل 370 ریووک ہو جاتا ہے، ریکوڈیک کا سودا ہو رہا ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی لکھی جا رہی ہے جس کے اندر کشمیر کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اور کل 26 جنوری کو بلیک ڈے منایا گیا کشمیر میں، جو کہ انڈیا ریپبلک ڈے کے طور پہ مناتا ہے، اور ہمارا پرائم منسٹر ایک ٹویٹ تک نہیں کرتا کشمیریوں کے حق میں. کیا آپ کو یہ سب نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان کس کے اشارے پہ چل رہا ہے؟ اور آج اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ہمارے انہی جنرل کو کس طرح سے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، کس طرح سے ان کو مائنڈ پروگرام کیا ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو نان ایشو بنا دیا گیا ہے. RSS جو کہ پاکستان کی ڈیزگنیٹڈ اینمی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، جس کے ماتحت TTP بھی کام کر رہی ہے، BLA بھی کام کر رہی ہے، را کی ایجنسی کام کر رہی ہے. پورے 1 ارب لوگوں کے ملک کو RSS نے ہائی جیک کر لیا ہے. وہاں پہ مائنورٹیز کے حقوق کی بے حرمتی ہو رہی ہے. کشمیریوں کا معاملہ 75 سالوں سے چل رہا ہے. RSS تو اپنے لوگوں کی بھی نہیں ہوئی، کشمیریوں کی کیا ہوگی اور پاکستانیوں کی کیا ہوگی؟ جو لوگ اپنے انڈین مسلمز کو، جو آج بھی انڈیا کا جھنڈا لہراتے ہیں، ان کے ساتھ وفا نہیں کر سکی، آپ اس کے ساتھ دوستی کرنے چلے ہو. آج ابھی اسی وقت آپ کو RSS کو نیشنل اسمبلی میں ڈیزگنیٹ کرنا پڑے گا. ایک آپ کو فوراً سے پہلے تحریک چلانی پڑے گی، یہ بل پاس کیا جائے کہ RSS پاکستان کی دشمن آرگنائزیشن ہے، RSS گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور پاکستان RSS کے ٹیررزم کے خلاف لڑے گا.
دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم پلیبیسائٹ کا انتظار کرتے اور یونائٹڈ نیشنز کی طرف یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز میں کشمیر کے معاملے کا حل تلاش کرتے، لیکن 5 اگست 2019 کو یہ موقع ختم ہو گیا اور یہ موقع خود انڈیا نے ختم کیا۔ یہ وہی انڈیا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے پاس گیا تھا 1948 کے بعد، جب کشمیر کا معاملہ خراب ہوا تھا اور جب کشمیر میں انڈیا کی فورسز چلی گئی تھیں اور ہم نے آزاد کشمیر ان سے لڑ کے ملٹری آپریشن کے تھرو آزاد کروایا تھا۔ یہی انڈیا خود یونائٹڈ نیشنز کے پاس گیا اور آج وہی انڈیا جو ہے یونائٹڈ نیشنز کو لفٹ نہیں کرا رہا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو لفٹ نہیں کرا رہا، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کو یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں اور کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ 5 اگست 2019 کو جو ہوا وہ ریووک نہیں ہوگا، وہ ری انسٹیٹ نہیں ہوگا، آرٹیکل 370 ری انسٹیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی ڈیٹرنس ویک ہو چکی ہے۔ اگر ہمارے مجاہدین کی موومنٹ سٹرونگ رہتی کشمیر میں اور ہمارے آپریشن سٹرونگ رہتے کشمیر میں، تو مودی سرکار کی ہمت نہیں ہونی تھی کہ وہ آرٹیکل 370 ریووک کرا پاتا۔ افسوس کا مقام ہے کہ جب سے عمران خان آیا ہے اس نے کشمیر کا معاملہ لپیٹ دیا، کلازٹ میں بند کر دیا اور 5ویں جماعت کے بچے کی طرح ایکٹیویزم کرتا پھر رہا ہے، عملاً کوئی کام نہیں کر رہا، بلکہ جو کام کر رہے تھے ان کو بھی پل ڈاؤن کر رہا ہے۔ میری ملاقات 2017 میں جنرل آصف غفور سے ہوئی جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور میں نے اپنی ان ریزرویشنز کا اظہار جنرل آصف غفور کے سامنے کیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لوگ کشمیر کے معاملے میں سیریس نہیں ہیں۔ ان کے ایکٹیوسٹ سے میری بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر تو ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، کشمیر تو پاکستان کا ایشو ہی نہیں ہے، کشمیر تو بیرونی ایشو ہے، اندرونی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو وہ کہتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا قصور ہے، پاکستان دہشت گرد کشمیر میں بھیجتا ہے۔ یہ بات انڈیا کہتا ہے، یہ بات مودی کہتا ہے، یہ بات آر ایس ایس کہتی ہے کہ پاکستان انڈیا میں کشمیر میں دہشت گرد بھیجتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کشمیریوں کی سیلف ڈیفنس جو ہے وہ ٹیررزم ہے۔ لیکن کیا کشمیریوں کی سیلف ڈیفنس پاکستان کے نزدیک بھی ٹیررزم ہے؟ جنرل آصف غفور نے مجھے اس بات کا یہ جواب دیا تھا کہ وی ول میک شیور دیٹ دے ٹیک کشمیر سیریسلی۔ بڑی سختی سے انہوں نے کہا تھا کہ وی ول میک شیور دیٹ دے ٹیک کشمیر سیریسلی۔ آج 3 سال ہو گئے جنرل آصف غفور، آئی ریسپیکٹ یو اینڈ آئی سیلیوٹ یو فار یور ونڈرفل ورک یو ڈیڈ ایز ڈی جی آئی ایس پی آر۔ یو combated the hybrid war and you defeated India۔ انڈیا کے جنرلز خود یہ بات ماننے پہ تیار ہو گئے کہ پاکستان ہمیں ہائبرڈ وار میں ہرا چکا ہے۔ لیکن 3 سال سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ عمران خان کشمیر کے لیے سیریس ہوتا، اب ہماری پاکستان آرمی اور ہمارے مایا ناز جنرلز نان سیریس ہو گئے ہیں کشمیر کے لیے۔ اب وہ کہتے ہیں لیٹس بری دا پاسٹ اینڈ موو آن۔ کیسے بری دا پاسٹ کر دیں؟ کل پھر انہوں نے ہمارے 10 لوگ شہید کر دیے، وہ پورے بلوچستان کو لہو میں نہلا رہے ہیں۔ وہ کل کراچی میں انہوں نے دنگا فساد کرا دیا، ایک آپ کا یو سی کا بندہ مروا دیا، کراچی میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں وہ۔ کل سے ان کا یہ پروگرام شروع ہوا ہے۔ وزیرستان میں روز بلاسٹ کرتے ہیں، کہاں کہاں سے انٹیلیجنس لے کر آتے ہیں، اسپیس میں ان کی انٹیلیجنس چل رہی ہے، اور ہم یہ کہیں کہ لیٹس موو آن اینڈ بری دا پاسٹ۔ دے نیور بریڈ دا پاسٹ۔
they will not bury the past. اب یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز میں کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اب یہ فیصلہ ہم لوگوں کو سیلف ڈیفینس کے بیسس پہ کرنا پڑے گا. اسی لیے میں چاہتی ہوں, یہ میری سیکنڈ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان فوراً سے پہلے بل پاس کرے نیشنل اسمبلی میں کہ آل آف کشمیر, جموں اینڈ کشمیر از پارٹ آف پاکستان. ایک نیشنل ڈکلیریشن پروسیس ہو, سائن ہو کہ آل آف جموں اینڈ کشمیر از پارٹ آف پاکستان. تھرڈ ڈیمانڈ میری کیا ہے, آر ایس ایس کا ٹیررزم جو کہ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے, اس کو آپ یہاں پہ باتیں کر کے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو عملاً کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کا سامنے گھر جل رہا ہے اور کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ رہا, تو کیا آپ خود پانی کا ہوز اٹھا کے, اندر آپ کے بچے ہیں, اندر آپ کی عورتیں ہیں جو کہ جل کے بھسم ہو جائیں گے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, تو کیا آپ پانی کا ہوز اٹھا کے انہیں بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ کیا آپ آگ میں کود کر اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو, اپنی ماں کو, بیٹیوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ تو مجھے بتاؤ کہ اس وقت سیلف ڈیفینس کون کر رہے ہیں کشمیریوں کی؟ فیٹف نے تو حافظ سعید کو ٹیررسٹ قرار دے دیا. آپ کے مجاہدین کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کشمیر کی جینوسائیڈ ہو. وہ تو انڈین مسلمز کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں, تو کشمیری تو انڈینز ہیں ہی نہیں. وہ تو اپنے لوگوں کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں, تو کشمیری تو پھر غیر ہیں ان کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ وہ تو جینوسائیڈ چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ فنا ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, ان کی لینڈ ہم لے لیں, واپس ساری ہم آر ایس ایس کے گنڈے پھیلا دیں. اب وہ وہاں کا الیکٹورل پروسیس چینج کر رہے ہیں, سیٹیں بدل رہے ہیں, ڈیموگرافی چینج کر چکے ہیں. اب اگر آپ پلیبیسائٹ کرا بھی لوگے تو کیا فائدہ؟ وہ کرپشن سے بھرے ہوئے لوگ ہیں, کرپشن سے وہ پلیبیسائٹ جیت جائیں گے اور یونائٹڈ نیشنز فیسیلیٹیٹ کرے گی کیونکہ بائیڈن یونائٹڈ نیشنز کے پیچھے ہے. اور بائیڈن اپنا کوڈ ایلائی نہیں مس کر سکتا, وہ وہی کرے گا جو اس کا کوڈ ایلائی کہے گا. تو مجھے بتاؤ آپ کے پاس کیا چانس ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو اس مسئلے کا حل تلاش کر سکو؟ اس لیے میری یہ تھرڈ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اپنی پیس کورپس جو ہیں پاکستان آرمی کی, فوراً سے پہلے کشمیریوں کی سیلف ڈیفینس کے لیے انڈین آکیپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بھیجنی چاہیے. وین آئی سے پیس کورپس, تو اٹ مینس دا سیم تھنگ جو آپ یونائٹڈ نیشنز کے لیے کرتے ہیں. آپ نے جانا ہے اور جا کر کشمیریوں کی سیلف ڈیفینس کرنی ہے. اب آپ نے مجاہدین کو جو آپ کے حافظ سعید کر رہا تھا, جو آپ کے دیگر مجاہدین کر رہے تھے, آپ نے خود ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا فیٹف کو خوش کرنے کے لیے. لیکن کیا پیس کورپس بھی ٹیررسٹ ہوتی ہیں؟ پاکستان کی آرمی ہے. آپ کو اب آر ایس ایس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ لڑنا ہے. آپ کو اپنی پیس کورپس بھیجنی ہے اور آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یو این کیا کہہ رہی ہے, بائیڈن کیا کہہ رہا ہے اور یورپین پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے. وہ آپ کے سگے نہیں ہیں, آپ کی سالمیت کا یہ معاملہ ہے. اس لیے میری یہ تھرڈ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان اپنی پیس کورپس بھیجے. مجھے بتائیں, جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ کشمیر, جموں اینڈ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیری پاکستانی ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کیسے آر ایس ایس کی ٹیررزم کے خلاف پیس کورپس نہیں بھیج سکتے؟ جب آپ بلوچستان میں ملٹری آپریشنز کر سکتے ہیں, وزیرستان میں کر سکتے ہیں, کراچی میں کیے ہیں ان دا نیم آف سیلف ڈیفینس آف پاکستانیز, تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سیلف ڈیفینس آپریشنز کریں کشمیری بہنوں, بچوں کے لیے اگینسٹ انڈین آرمی ایگریشن کشمیر کے اندر جا کر. آر ایس ایس ٹیررسٹ ہے, اس کے ٹیررزم کو آپ کو ختم کرنا ہے, ان کے ٹیررسٹ سے آپ نے لڑنا ہے, آپ نے اپنی فوجیں اتارنی ہیں.
इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और अगर आप नहीं उतारेंगे तो फिर सारा का सारा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। चौथी मेरी डिमांड है कि फौरन से पहले ये जो बोगस किस्म की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लिखी गई है, इसको अमेंड करें। मैं परसों एक स्पेस पर थी, ट्विटर की स्पेस पर, और वहाँ पे इमरान खान के चमचे आए हुए थे, और वो कहते हैं, ये मैं आपको कोट कर रही हूँ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अब मज़ीद अफ़गानियों और कश्मीरियों के यरगमाल नहीं बन सकते, अब हमें इकॉनमी के बारे में सोचना है। ये मैंने रीइटरेट किया है वर्ड टू वर्ड, यकीन करें, इसमें मैंने कोई एग्जैजरेशन नहीं की। उस बंदे ने ये कहा है, वो इमरान खान का चमचा था, इमरान खान की तारीफ़ें कर रहा था उस ट्विटर स्पेस पर। आप मुझे बताएं, इमरान खान की जो सारी फॉलोइंग है वो ये इस तरह से सोचती है कि पाकिस्तान अब अफ़गानियों का और कश्मीरियों का यरगमाल नहीं बन सकता, पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी के बारे में सोचना है। इनका आईक्यू लेवल जो है इमरान खान का और इसके फॉलोअर्स का 0 है। कॉमन सेंस तो पास से नहीं गुजरी, या फिर ये किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक 5वीं ग्रेड के बच्चे को भी पता है कि इस मुल्क में इकोनॉमिक टेररिज्म करता कौन है। आपके 20 साल यहाँ पे धमाके होते रहे, कौन करा रहा था? डीजी ISPR ने डॉसियर दिया ना, बताया कि TTP के पीछे कौन खड़ा है, बताया कि TTP के पीछे कौन खड़ा है। रॉ खड़ी है, इंडिया खड़ा है, RSS खड़ी है। आपने तो खुद एविडेंस दे दिया है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म हुआ है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है, NDS इन्वॉल्व थी, गनी जब था वहाँ पे। आपके पास प्रूफ है कि पाकिस्तान के टेररिज्म में इंडिया इन्वॉल्व है, RSS इन्वॉल्व है और इसके एलाइज इन्वॉल्व है। तो मुझे ये बताएं कि जो $500 बिलियन का इकॉनमी का नुकसान हुआ टेररिज्म की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, क्या वो इकोनॉमिक टेररिज्म में नहीं आता? क्या ये वो इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं आता? आपका लाहौर में, जो कि पाकिस्तान का दिल है, कराची पाकिस्तान का दिमाग है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लाहौर के दिल में, और अनारकली लाहौर का दिल है, अनारकली के अंदर वो ब्लास्ट करके चले जाते हैं। मुझे बताएं, अब यहाँ पे कौन सा फॉरेनर आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? यहाँ पे कौन सा फॉरेनर आएगा टूरिज्म के लिए? यहाँ पे कौन सी फॉरेन स्पोर्ट्स की टीम आएगी खेलने के लिए? कि जी आपके तो लाहौर के दिल में टेररिज्म हो गया। तो मुझे बताएं कि जब तक आप टेररिज्म को ख़त्म नहीं करोगे, एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक आपकी इकॉनमी बेहतर कैसे होगी? ये कॉमन सेंस है। 5वीं ग्रेड के बच्चा ये बता सकता है कि सर जी, अगर किसी मुल्क में धमाके हो रहे हों, वहाँ के सोल्जर्स रोज़ शहीद हो रहे हों, तो फॉरेनर्स घबराते हैं कि हम ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हम ऐसे मुल्क में टूरिज्म के लिए नहीं आ सकते, हम ऐसे मुल्क में आकर खेल नहीं सकते। तो मुझे बताएं, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आम सी सिंपल सी, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? MD हूँ। आप लोग तो डिफेंस एनालिस्ट, स्ट्रेटजिस्ट, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स और पता नहीं कहाँ से आपने इंटरनेशनल डिग्रीज ली हुई हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि जब तक पाकिस्तान में अमन नहीं होगा, यहाँ पे इकॉनमी चल नहीं सकती। आपकी इन्होंने क्या क्या नहीं किया, मैरियट को उड़ा दिया। मैरियट में कौन आता है? सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। फिर इन्होंने आपका कराची का एयरपोर्ट उड़ाने की कोशिश की, उसके बाद से अभी तक आपकी कोई भी नॉन मुस्लिम फॉरेन एयरलाइंस इधर आती नहीं है। तो ये बात मुझे आपको बतानी है, ये बात आपको नहीं पता। सिंपल सी बात है कि जब तक आप टेररिज्म को ख़त्म नहीं करते, एलिमिनेट नहीं करते, ऑब्लिटरेट नहीं करते, न्यूट्रलाइज नहीं करते,
तब तक पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चल सकती। और ये जो माजे गामे इमरान खान के चमचे और सो कॉल्ड एडवाइजर्स इसको पटिया पढ़ा रहे हैं और ये किसी एजेंडा पे चल रहा है कि जी कश्मीर दे दो तो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, रेकोडिक दे दो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, स्टेट बैंक दे दो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी। ये नेशनल पॉलिसी बनाई है इसने। सब कुछ दे दो, कश्मीर की बहनें दे दो, कश्मीर की बेटियां दे दो, कश्मीर की माएँ दे दो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आज मैं ये चूड़ियाँ लेके आई हूँ, मुझे शौक नहीं है ज्वेलरी पहनने का। ये चूड़ियाँ बहुत स्पेशल इनकी सिग्निफिकेंस है। मैं बलूचिस्तान में बहुत काम करती हूँ। ये चूड़ियाँ मुझे मेरी बलूचिस्तान की बहनों ने दी थी एज अ गिफ्ट। आज मैं ये चूड़ियाँ लेकर आई हूँ और ये चूड़ियाँ मैंने पहनी हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये चूड़ियाँ मैंने क्यों पहनी है और मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरी जो नेक्स्ट डिमांड थी वो ये थी कि आरएसएस के इकोनॉमिक टेररिज्म को जो कि पाकिस्तान में उसने किया है पिछली इतनी दहाइयों से, उसको इंटीग्रेट किया जाए पाकिस्तान की इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बने कि जिसमें लिखा जाए कि हम इस तरह से आरएसएस के इकोनॉमिक टेररिज्म को कॉम्बैट करेंगे, काउंटर करेंगे और डिफीट करेंगे। फैटअप में क्या हो रहा है मुझे बताएं ज़रा। फैटअप में आरएसएस इकोनॉमिक टेररिज्म कर रहा है आपके खिलाफ। सबको पता है फैटअप ने आपको तिगनी का नाश नचाया, आपको अपनी इंडिया ने, आरएसएस ने उंगलियों में लपेटा हुआ है। आपको वो अपने इशारों पे चला रहे हैं। अगर आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आरएसएस को इंटीग्रेट नहीं करते एज द बिगेस्ट इकोनॉमिक टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान दैट हैज डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, तब तक आप सिर्फ हवाओं में किले बनाओगे और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दिस हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इन द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मेरी नेक्स्ट डिमांड ये है कि हाफिज सईद को अवार्ड दिया जाए और उसको जो टेररिस्ट का आपने लक़ब दिया है उसको रिवोक किया जाए। हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ बहुत बुरा किया। वो शख्स हमारा मोहसिन है, उसने हमें न्यूक्लियर बॉम्ब दिया। आज अगर इंडिया ने हमें नूक नहीं किया तो उसकी बहुत बड़ी वजह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। हाफिज सईद इस कौम का मोहसिन है। इतने साल वो शख्स थोड़े से वसाइल में कश्मीर के अंदर हमारी बहनों और बच्चियों की इस्मतें महफूज रखने के लिए जंग करता रहा और आपने उसके साथ काम किया है। वो आपका हीरो है जनरल साहब, वो इस मुल्क का हीरो है, वो इस मुल्क का मोहसिन है। किसी इंडियन लॉबीड गद्दार करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, फैटअप जैसी ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर आप अपने हीरो को टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है ये, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया ऐसे ही नहीं हाफिज सईद को टेररिस्ट करार देने पे तैयार हुआ है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर की सेल्फ डिफेंस को डेजिग्नेट कर दे एज टेररिज्म, जो कि इंडिया का नैरेटिव है जो कि वो पूरी दुनिया में पेश करता है। मैंने अमेरिका में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर एंड गाज़ा के नाम से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान कश्मीर की सेल्फ डिफेंस कर रहा है, टेररिज्म नहीं कर रहा। मैंने हाफिज सईद के लिए लड़ा है, मैंने एक्टिविज्म किया है इंटरनेशनल अमेरिका के अंदर खड़े होके कि वो हमारा बैटमैन है,
تمہارا بیٹ مین تو صرف فکشن ہے نا, تمہارا اسپائڈر مین تو فکشن ہے, ہمارا تو بیٹ مین اور اسپائڈر مین ایگزسٹ کرتا ہے. حافظ سعید پاکستانیوں کا, کشمیریوں کا بیٹ مین ہے, اسپائڈر مین ہے, جو کہ انڈین آرمی کی ایگریشن کے خلاف لڑتا رہا ہے, اور اس نے ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے جنگ کی, اور یہ جنگ اس کے لیے حلال ہے, ہمارے لیے حلال ہے, کیونکہ ان کی عزتیں بچانا ہمارا فرض ہے, وہ ہماری بچیاں ہیں. پرسوں ترسوں پچھلے ہفتے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں, ٹویٹر اسپیس پہ RSS کے گنڈے مسلمان لڑکی کی عزت لوٹنے کے طریقے بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان لڑکی کی عزت لوٹو گے تو 7 ہندو مندر بنانے کا ثواب ہے, تو بابری مسجد کو نعوذ باللہ استغفر اللہ شہید کرنے کا ثواب ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان لڑکی کی عزت لوٹو گے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ RSS ہے. مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کیوں کہا, غزوہ فلسطین کیوں نہیں کہا, غزوہ شام کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتائیں ذرا. غزوہ سعودی عربیہ کیوں نہیں کہا, غزوہ ایران کیوں نہیں کہا, غزوہ عراق کیوں نہیں کہا, غزوہ افغانستان کیوں نہیں کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کیوں کہا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں نے RSS کے گنڈوں کی باتیں سنی اس ٹویٹر اسپیس میں, جس میں وہ مسلمان لڑکی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے بے چین تھے. مسلمان لڑکی صرف پاکستان میں نہیں رہتی, مسلمان لڑکی صرف کشمیر میں نہیں رہتی, مسلمان لڑکی صرف انڈیا میں نہیں رہتی, مسلمان لڑکی پوری دنیا میں رہتی ہے. 2 ارب مسلمانوں کے گھروں میں رہتی ہے, اور اس وقت 50 مسلمان ملکوں کے لیڈرز اردوان کے گھر میں رہتی ہے, کنگ سلمان کے گھر میں رہتی ہے, کنگ عبداللہ کے گھر میں رہتی ہے, پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے گھر میں رہتی ہے, ہمارے افغان طالبانوں کے گھروں میں رہتی ہے, ملیشین ہیڈ آف اسٹیٹ کے گھر میں رہتی ہے, انڈونیشین ہیڈ آف اسٹیٹ کے گھر میں رہتی ہے. 50 مسلمان ملکوں کے لیڈرز کے گھروں میں مسلمان لڑکی رہتی ہے. اور جو RSS آج پاکستانی, کشمیری, انڈین مسلمان بچیوں کی عزتوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, کل کو وہ ان مسلمان لیڈروں کے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے. اس لیے یہ غزوہ ہے, اس لیے یہ وہ جنگ ہے جو ہر مسلمان کو لڑنی ہے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پہ اب کسی کا موڈ ہی نہیں ہے جنگ لڑنے کا. اب سب نے 100 سال کا پیس ڈھونڈنا ہے RSS جیسے زومبیز کے ساتھ, کہ جنہوں نے پیس کے بدلے میں, آلو براج کے بدلے میں پھر سے آپ کے 10 بچے شہید کیے ہیں, کل کیے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے حافظ سعید کو آزاد کرو, حافظ سعید کو امپاور کرو, حافظ سعید کو اپنے پنجرے سے نکالو, جو تم لوگوں نے فیٹف کے کہنے پر جس میں اس نے بند کیا ہوا ہے. وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. اگر وہ ٹیررسٹ ہے تو پھر پاکستان نے مان لیا کہ کشمیریوں کی سیلف ڈیفینس جو ہے وہ ٹیررزم ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ہماری پاکستان کی رجیم ہے یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کی جینوسائیڈ ہو. جو شخص حافظ سعید کو ٹیررسٹ کہتا ہے وہ شخص کشمیریوں کی جینوسائیڈ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کشمیریوں کی نسل کشی ہو, کیونکہ حافظ سعید نے کچھ نہیں کیا. بامبے اٹیک اس نے نہیں کیا. بامبے اٹیک تو انہوں نے خود کرایا تھا انڈیا والوں نے, تاکہ پاکستان کو انکریمنیٹ کریں, پوری دنیا میں بدنام کریں, اکنامک سینکشنز لے کر آئیں. حافظ سعید نے آج تک اس بات کو قبول نہیں کیا
یہ ہماری غدار رجیم ہے عمران خان کی، جس نے ہمارے ہیرو کو زیرو بنانے کی کوشش کی. اور آج میری یہ ڈیمانڈ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ فوراً سے پہلے حافظ سعید کو کہ جو تم لوگوں نے اس کے اوپر یہ چھاپ لگائی ہے ٹیررزم کی، یہ ریووک کرو، اس کو ایوارڈ دو، ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دو، اور اس کو امپاور کرو تاکہ وہ جائے اور جا کر غزوہ ہند کرے کشمیر کے اندر. یہ میری ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ میں نے سنا ہے بڑی بڑی این جی اوز آ رہی ہیں جو کہ گرین پیس کے نام سے، P5 کے نام سے، جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسیبل کرنا چاہ رہی ہیں اور پاکستان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو ڈسیبل کر دے. نیوکلیئر ڈس آرممنٹ کی کیمپین گلوبلی چل رہی ہے جس پہ نہ اسرائیل نے سائن کیا نہ انڈیا نے سائن کیا، جو کہ پاکستان کے دو پکے دشمن ہیں. اور عمران خان نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ جس دن انڈیا اپنے نیوکس ڈسیبل کرے گا میں بھی کر دوں گا. تمہارے باپ کی نیوک سے جو تم کرو گے، ارے اسرائیل کیا تمہارا دشمن نہیں ہے؟ انڈیا نے اگر ڈسیبل کر دیے تو اسرائیل نے اب یہاں پہ نیوک کر دینا ہے. وہ تو ہمیں بگیسٹ تھریٹ سمجھتے ہیں، تو پھر کیسے تم نیوکس جو ہے وہ ڈسیبل کرو گے؟ میری نیکسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بھی کانورسیشن، کمیونیکیشن اس غدار رجیم کی ویریس این جی اوز کے ساتھ ہو رہی ہے نیوکلیئر ڈس آرممنٹ کے بارے میں، وہ پبلک کی جائے، وہ تمام پاکستانیوں کو بتائی جائے، وہ ڈسکلوز کی جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور عمران خان نے ان کو کیا وعدے اور کیا کہانیاں سنائی ہیں اور وہ کیا کرنے والا ہے. اٹ ہیز ٹو بی پبلکلی ڈسکلوزڈ. اگر ہم ڈیموکریسی ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا کانورسیشن ہو رہی ہے، یہ کیا سٹوریز چل رہی ہیں. اس کے علاوہ میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان سے پہلے آنے والے اکنامک ٹیررسٹ کو فوراً سے پہلے اریسٹ کیا جائے. مریم نواز شریف جس نے اوپنلی جنرل فائز کے خلاف نعرے لگوائے، جنرل قمر باجوہ کے خلاف نعرے لگوائے، کشمیر میں اس نے جا کے انسرجنسی کی کوشش کی، انسرجنسی کی، اس کو ٹریزن کے مقدمے میں اریسٹ کیا جائے. ہم لوگوں نے ٹریٹرز کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے. مجھے بتائیں ذرا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کل جس شخص نے ہمارے 10 سولجرز کو شہید کیا اس کو ہم نے خود رہا کیا تھا. وہ جیل میں تھا، اس کو ہم نے ریلیز کر دیا. یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں؟ ایسے خطرناک لوگوں کو آپ آزاد کر رہے ہو جو باہر نکلتے ہی ہمارے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں. اگین ان کے پاس سیٹلائٹ انٹیلیجنس ہے، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آپ ابھی بھی انڈر ایکوپڈ ہو. میں کب سے کیمپین کر رہی ہوں پاکستان کو سیٹلائٹس چاہیے، اپنے سیٹلائٹس چاہیے، چائنیز سیٹلائٹس پہ مت ڈیپینڈ کرو. پھر دیکھو کل شہید ہو گئے بچے. یہ چیز عمران خان نے کی ہے کہ جب سے یہ آیا ہے اس نے ہمارا ڈیفنس بجٹ کم کروا دیا، اس نے ہماری آرمی کو کمزور کر دیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، پاکستان کی ملٹری کے لوگوں کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا. آدھے سے زیادہ پاکستان کی ملٹری کے جو بھی آفیسرز ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس بات پر کہ ہماری ڈیفنس کمزور ہوگی ہے 3 سالوں میں. اور اس میں جنرل قمر باجوہ کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ وہی جنرل قمر باجوہ ہے جو کہ عمران خان کے آنے سے پہلے رد الفساد میکسیمم انٹینسٹی پہ جا رہا تھا. یہ عمران خان کا قصور ہے اور اس ڈھکن موحد یوسف کا قصور ہے. یہ موحد یوسف کی ہسٹری کیا ہے؟
He is Hussain Haqqani number 2. हुसैन हक्कानी को उठा के आपने अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया, क्लासिफाइड, मोस्ट सीक्रेट कॉन्फ्रेंसेस में उसको आप लेके जाते हैं, और उसके बाद जब हमारी पोस्ट पे अटैक्स होते हैं और हमारे बच्चे शहीद होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि हुआ क्या। अरे ट्रेटर्स को अपने साथ बिठाओगे और उनके सामने इतनी सीक्रेट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डिस्कस करोगे तो फिर शहादतें नहीं होंगी तो और क्या होगा। इसलिए मेरी नेक्स्ट डिमांड ये है कि आप फौरन से पहले मोइद यूसुफ को सस्पेंड करें अपनी पोस्ट से। उसके बाद मैं आती हूँ रेकोडेक की तरफ। मेरी नेक्स्ट डिमांड ये है कि रेकोडेक की डील टैथियान कॉपर कंपनी के साथ कैंसिल की जाए। हम लोग अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं तो क्या हम अपनी गोल्ड, कॉपर, मोलिब्डेनम खुद से माइन नहीं कर सकते? हमारे पास लेबर फोर्स है माइनर्स की, हमें सिर्फ दिमाग चाहिए और वो हमारे पास है। हमें सिर्फ 2-3 अब्दुल कदीर खान चाहिए जो कि खुद माइनिंग कर सकें पाकिस्तान के $50 ट्रिलियन के रिजर्व्स की। आपको किसी बदनामे ज़माना कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। $6 अरब का उन्होंने जो फाइन किया, आप उसके खिलाफ अपील करें, आप हायर कोर्ट में जाएं और आप टैथियान के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं, पिटिशन करें करप्शन की। इंशाअल्लाह हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारा रब है। इसलिए मेरी नेक्स्ट डिमांड है कि रेकोडेक के मामले को कैंसिल किया जाए। इनकी हिफाजत वैसी होनी चाहिए जैसे हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स की करते हैं। जिस तरह से हम अपने न्यूक्स उठा के किसी फॉरेन एजेंसी को नहीं दे सकते, ना एक्सेस करवा सकते हैं, वैसे ये $50 ट्रिलियन की बात है, हम किसी फॉरेन कंपनी को नहीं दे सकते। आपको खुद अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, आपको खुद ज़बरदस्त किस्म के बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे हमें 5 साल लग जाएं, चाहे हमें 8 साल लग जाएं, लेकिन ये $50 ट्रिलियन के रिजर्व जो हैं, इनके ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का हक है और किसी फॉरेन कंपनी को इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो एक ढेला भी लेके जा सके। इसके बाद मेरी ये डिमांड है कि जरदारी के चमचों ने कई दफ़ा सिंधु देश का नारा लगवाया है सिंध में। जब भी हम इनकी करप्शन को फेस करने लगते हैं, कन्फ्रंट करने लगते हैं, तो ये सिंधु देश का नारा लगवा देते हैं। ये सीरियस ब्लैकमेलिंग है, कोर्शन है। आज सिंध का बेड़ा गर्क हो गया, सिंध में से गैस निकल रही है, घरों में गैस नहीं है। किधर गई गैस? आटा चोरी हो जाता है। कल इन्होंने क्या किया, यूसी को मार दिया इन्होंने। क्या उसने राइफल उठाई हुई थी? क्या उसने क्लाशनकोव उठाई हुई थी? क्या गुंडागर्दी है ये? मैं एमक्यूएम के साथ नहीं हूँ। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबसे ज्यादा मैंने कैंपेनिंग की है। जो कराची का इन्होंने सत्यानाश किया, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा कैंपेनिंग मैंने की है। लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदमाशी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, एक बंदा मर जाता है पुलिस टॉर्चर से, और उसका कसूर क्या था कि वो खड़ा होके प्रोटेस्ट कर रहा था। उसने कोई राइफल उठाई हुई थी? बताएं मुझे। उसने कोई बंदूक उठाई हुई थी? कोई बॉम्ब लेकर आया हुआ था? फिर आपने उसको क्यों मारा इतना कि वो मर गया आपके टॉर्चर से? ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी। आसिफ मेमन का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। वो उम्मे रुबाब बेचारी दर दर फिर रही है जस्टिस के लिए। वो हमारी सिंध की बेटी, पाकिस्तान की दुख्तर, उसको इंसाफ नहीं मिला। हमारे कोर्ट्स जो हैं वो नंबर 2 पे आ गए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में।
नंबर 1 में पुलिस है मोस्ट करप्ट, और नंबर 2 पे हमारे कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी नंबर 2 है करप्शन में। द सेकेंड मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान जुडिशरी। अब मुझे बताओ, क्या ऐसे इंसाफ मिलेगा? जरदारी की एक्विटल्स इतनी दफा हो गई है, मेरा बच्चा मेरा ख्याल है जवान हो जाएगा, उसकी एक्विटल्स हर साल निकल रही होती हैं। इस शख्स का ऐसे एहतसाब नहीं होगा, इसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि ये सेपरेटिस्ट पार्टीज के साथ मिला हुआ है और ये सिंध को अलग करने का अंडर कवर प्लान बना रहा है। आपको इसे एक्सपोज करना पड़ेगा और गद्दारी के मुकदमे में इसको अरेस्ट करना पड़ेगा मरियम की तरह, ताकि जो इकोनॉमिक टेररिस्ट जिन्होंने इतने सालों से पाकिस्तान को खाया गिद्धों की तरह नोच नोच कर, उनको काबू करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान कहीं कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे ये मेरी डिमांड है कि जरदारी पे मुकदमा चलाया जाए और ये सिंधु देश के जो नारे निकल रहे हैं, सेपरेटिस्ट एजेंडा पे जो काम हो रहा है। कराची आपका ब्रेन है, पोर्ट है आपकी यहाँ पे। गवादर तो अभी बन रहा है, आपकी सबसे बड़ी पोर्ट इधर है। अगर ये लोग सिंध ले गए आपके हाथों से तो आप किधर जाओगे? मुझे बताएं ज़रा। ये चाहते हैं कि सिंध हमारे हाथ से निकल जाए ताकि ये सीज करें, इंडिया सीज करे अरेबियन सी पर, और हम एक हफ्ते में घुटने टेक दें। ये लोग ये चाहते हैं और आप खामोशी से गद्दारों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये एक गद्दार को बर्दाश्त किया था ना, उसने 10 हमारे बच्चों को शहीद किया कल। मैं आपसे डिमांड करती हूँ कि जरदारी पे अब आपने सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं करना, अब आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुकदमा करना है। उसने जो जो टेररिस्ट अपने एम्प्लॉय किए हुए थे, एम्पावर किए हुए थे, उनको दोबारा मंजर आम पे लेकर आए। जो जो टेररिज्म उसके वडेरे करते रहे उन सबको एक्सपोज करें। अगर हमने ये आज नहीं किया तो ये इनका इरादा है कि सिंध को अलग करें, हमारी पोर्ट को अलग करें, ताकि ये सीज करे, इंडिया सीज करे और 5 दिनों में सारा का सारा पाकिस्तान इनके कदमों में ढेर हो जाए। अगर आपने आज जरदारी के विंग्स नहीं क्लिप किए, अगर आपने आज उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं किया फॉर ए सेपरेटिस्ट एजेंडा एंड वाइब्स, इट विल बी टू लेट फॉर यू। 70% आपका रेवेन्यू कराची से आता है, 60 to 70% ट्रेड यहाँ से होके गुजरती है। What will be Pakistan without Karachi? Tell me. इसके अलावा मेरे 12 डिमांड्स हैं जो कि मैंने आपको भेजी हैं, उन सब पे अमल करें और इमरान खान को मज़ीद कोई स्ट्रेटेजिक फैसला मत करने दें। उसकी वजह ये है कि इसने बहुत ख़तरनाक फैसले किए हैं। मैंने एक डिमांड ये भी की है कि रेकोडेक का केस कैंसिल किया जाए, रेकोडेक की डील कैंसिल की जाए, और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फ़ौरन से पहले उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म किया जाए। ये जो बिल इन्होंने पास कराया है IMF को खुश करने के लिए, इस बिल को रिवोक किया जाए और रज़ा बाकिर को रिप्लेस किया जाए। हमें रज़ा बाकिर कबूल नहीं है एज द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एनी मोर। लेट मी फिनिश। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब तक इसी तरह से गद्दारों के लिए, फॉरेन एजेंसीज के लिए काम करेगा, तब तक पाकिस्तान से इकोनॉमिक टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा, इन्फ्लेशन ख़त्म नहीं होगी, आपकी फिस्कल डेफिसिट जो है वैसे का वैसा रहेगा। आज हमारे इकोनॉमिक जो बायोमेट्रिक है वो तबाह तरीन हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान ने आंखें बंद करके IMF की बातों पे साइन किया, वर्ल्ड बैंक की बातों पे साइन किया। इसलिए वर्ल्ड बैंक उसको फेवरेबल रेटिंग्स दे रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक का काम उसके लिए कर रहा है। ये इकोनॉमिक हिटमैन है,
یہ ہمارے دشمنوں کے ہتھیار ہیں اور عمران خان اب ان کا ہتھیار بن گیا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی ڈیفنس کمزور ہو گئی، اکانومی کمزور ہو گئی، اور اکانومی اور ڈیفنس انٹر ریلیٹڈ ہیں. اٹس اے ویشیس سائیکل. اکانومی کمزور ہوئی، ڈیفنس کمزور ہو گئی، ہم اپنے بچوں کو پراپرلی اکوپ نہیں کر سکے، ہم سیٹلائٹ انٹیلیجنس نہیں لے سکے، اور ڈیفنس کمزور ہوئی تو ٹیررزم بڑھ گیا، ٹیررزم بڑھا تو اکانومی کمزور ہو گئی. It's a vicious cycle. You have to break this cycle. How are you going to break it? Not by giving autonomy to State Bank of Pakistan, جس نے آپ کی quantitative easing پہ ہی بین لگا دیا ہے. امریکہ نے $3 ٹریلین پرنٹ کیے جب ان کی گورنمنٹ دیوالیہ ہونے والی تھی. ان کے پاس اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. انہوں نے اپنے فیڈرل ریزرو بینک سے کہا، انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز پرنٹ کیے، اور نیکسٹ ڈے ان کی جو ساری گورنمنٹ ہے وہ ری انسٹیٹ ہو گئی اور سب کو تنخواہیں مل گئیں. آج آپ بینکرپسی کے لیول پہ آ چکے ہیں. پوری دنیا جب تک فائٹ کرنسی کی اکانومی پوری دنیا سے ختم نہیں ہوتی. چائنا جو ہے وہ کرنسی پرنٹ کرتا ہے. کووڈ میں ان کی گروتھ تھوڑی سی ویک ہوئی، لیکوڈ کیش کم ہوا، ریمیٹنسز کم ہوئی، انہوں نے پیسے پرنٹ کیے. چائنا پرنٹ کرتا ہے، امریکہ پرنٹ کرتا ہے، رشیا پرنٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ آئی ایم ایف کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کا اسٹیٹ بینک آپ کے لیے کام کرنا چاہیے، آئی ایم ایف کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورلڈ بینک کے لیے نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے دشمنوں کے ہتھیار ہیں. اگر آپ ان کے لیے کرو گے تو آپ خود ان کے ہتھیار ہو، اور آپ خود ایک اکنامک ٹیررسٹ ہو، جو کہ اب عمران خان بن چکا ہے. اس لیے رضا باقر کو فوراً سے پہلے سسپینڈ کرو اور اسٹیٹ بینک کی اکانومی کو ری انسٹیٹ کرو. اینڈ میں یہ بات کروں گی جو میں نے پہلے کی تھی، چوڑیوں کی. یہ چوڑیاں آج جو میں نے پہنی ہیں یہ مجھے میری بلوچستان کی بہنوں نے دی تھی، اور اگر وہ میرا یہ دیکھیں گی تو ان کو پتہ چل جائے گا، یاد آ جائے گا. انہوں نے پیار اور محبت میں مجھے دی تھی. میں ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مجھے ایک بہت پیار سے گفٹ دیا گیا ہے. لیکن آج یہ چوڑیاں میں یہاں پہ چھوڑ کے جاؤں گی کراچی پریس کلب کے باہر اپنے پرائم منسٹر کے لیے، اور اس چیلنج کے ساتھ میں یہ اپنی بلوچ بہنوں کی چوڑیاں یہاں چھوڑ کے جاؤں گی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، کہ اگر تم یہ چوڑیاں نہیں پہننا چاہتے جو میری بلوچ بہنوں کی ہیں، جو انہوں نے مجھے گفٹ دی، تو پھر وہ کرو جو واقعی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور وہ کیا ہے کہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے سامنے سر نہیں جھکانا، جہاد سے گھبرانا نہیں ہے. ہمارے مجاہدین کو دہشت گرد نہیں کہنا. جو دہشت گرد ہے آر ایس ایس، اس کو دہشت گرد کہنا ہے. ہماری فوجوں کو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کشمیر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی کوئی آپ کے لیے ختم نہیں کرے گا. بلوچستان بچانا ہے، وزیرستان بچانا ہے، کراچی بچانا ہے، لاہور بچانا ہے، پشاور بچانا ہے، کشمیر بچانا ہے. تو آر ایس ایس کو دہشت گرد کہو اسمبلی میں، اور کشمیر کو اپنا مان کر، پاکستان کا حصہ مان کر، کشمیریوں کو پاکستانی سمجھ کر اپنا کر پیس کورپس بھیجو انڈین آکیپائڈ جموں کشمیر میں. اور اگر یہ سب کچھ تم نہیں کر سکتے تو یہ چوڑیاں میری بلوچ بہنوں کی یہاں پہ پڑی ہیں، ان بلوچ بہنوں کی کہ جن کا باپ، بھائی، بچہ
RSS کے کیے گئے دھماکوں میں شہید ہوا. بلوچستان کو ان کمینوں نے خون میں نہلایا اور تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں کہ تم نیشنل سیکیورٹی میں RSS کے ٹیررزم کو ٹیررزم کہو. تم نیشنل اسمبلی میں RSS کو ڈیزگنیٹ کرو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تم ان کے ٹیررزم کے خلاف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو امپاور کرو, ہماری ISI کو امپاور کرو, ہماری فوجوں کو کشمیر میں بھیجو تاکہ بلوچستان محفوظ رہ سکے, تاکہ وزیرستان محفوظ رہ سکے, تاکہ کراچی محفوظ رہ سکے, تاکہ لاہور محفوظ رہ سکے, تاکہ مظفر آباد محفوظ رہ سکے, تاکہ سارا کا سارا پاکستان محفوظ رہ سکے. اور یہ وشیس سائیکل جو اس وقت چل رہا ہے اکنامک ٹیررزم کا اور ڈیفینس ویکنس کا, جس کے نتیجے میں پاکستان دن بدن بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے اپنے میٹرکس میں, یہ وشیس سائیکل بریک ہو سکے. اللہ حافظ. السلام علیکم.